معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 171، مظالم کا نقشہ۔ جب 10 بھائیوں کی طرف سے اجازت ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خدام کو حکم دیا کہ بنیامین کا خوان نعمت بس چلمن ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ خوان نعمت فوراً بادشاہ کی حضوری میں پہنچ گیا، اور پھر بحکم شاہی پیارے بنیامین بھی بادشاہ کی خدمت میں بس چلمن حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد 10 بھائی آستینیں چڑھا کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتفاق سے روئیل بھائی کی نظر چھت کی جانب چلی گئی تو معاً اس کے ہوش جاتے رہے اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر 9 کے 9 بھائی روئیل سے کہتے ہیں کہ خیر تو ہے، یہ بیٹھے بیٹھے تم کیوں رونے لگے، اور یکا یک تم کیوں ایسے پریشان ہو گئے؟ بنیامین کا رونا موقوف ہوا تو تم نے رونا شروع کر دیا۔ روئیل حواس باختہ کہتا ہے کہ ذرا چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو کیا کرشمے ہو رہے ہیں۔ اب جو تمام بھائی چھت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ہو بہو تمام مظالم کنعانی کا نقشہ کھینچا ہوا موجود پاتے ہیں۔ مثلا کہیں یہ صورت ہے کہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار رہے ہیں، کہیں یہ صورت ہے کہ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پھول سے رخساروں پر زور زور سے تمانچے مار رہے ہیں، کہیں یہ صورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک بھائی کی ٹانگوں میں لپٹ جاتے ہیں اور سب کے سب لاتیں اور تمانچے مار رہے ہیں۔ کہیں یہ صورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم و بے گناہ کو کنویں میں چھوڑ رہے ہیں اور بیچ میں سے رسی کاٹ رہے ہیں، کہیں یہ صورت ہے کہ سالار قافلہ کے ہاتھ غلام بتا کر فروخت کر رہے ہیں اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو برابر جھڑکیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ تمام وہ نقشہ جو کنعان سے رخصت ہوتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تھا وہاں موجود ہے، جسے دیکھتے ہی 10 کے 10 بھائی تھر تھر کانپنے لگے اور ڈر کے مارے ان کے حواس باختہ ہو گئے اور سمجھے کہ اب کوئی آفت آنے والی ہے، اور افسوس ہے کہ بادشاہ کو ہماری کرتوتوں کی ذرا ذرا خبر ہو گئی۔ دیکھیے اب کیا حشر ہوگا ہمارا، اور ان مظالم کا ہم سے کیا کیا انتقام لیا جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ مصر سے تمام حالات کہہ گیا ہے، کیونکہ بالتفصیل واقعات سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ضرور یہ اسی کا کام ہے اور بادشاہ مصر سے ساری باتیں کہہ گیا ہے۔ شاہ مصر پس چلمن ان کے تمام حالات دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ 10 کے 10 بھائی اپنی سن گن اور چہمگوئیوں سے فارغ ہوئے تو شاہی ارشاد ہوا کہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ سن کر یہودا اور شمعون کھڑے ہو گئے اور دست بستہ بادشاہ مصر کی خدمت میں نہایت لرزتے کانپتے عرض کیا اور گھگھیائی آواز سے یہ کہنا شروع کیا: ہم کو کھانے میں نہیں کچھ بیش و پس، عرض ایک خدمت میں ہے تھوڑی سی بس، اور یہ ہے کہ اے عالی تبار، چھت کے نقشوں نے کیا ہے بے قرار، جس کے منظر سے نہیں دل کی بہار، ہو رہے ہیں تیر یہ سیسے سے پار، ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا سماں، ہم نہیں دے سکتے ہیں یہ امتحان، کون ان سے یہ کہے اے دوستو، کر چکے ہو تم ہی آل کرتوت کو، کس لیے اب اس سے تم خائف ہوئے، ظلم ہیں یہ سب تمہارے ہاتھ کے، حشر میں آتے ہیں یہ آخر سامنے، کیوں لگے پھر یہ کلیجہ تھامنے، ظلم کرتے وقت تم رستم ہوئے، آج جن کو دیکھ کر بے دم ہوئے، خوف اس دن کا تمہیں ہوتا اگر، رحم کرتے اس سراسی جان پر، اس نتیجہ کی نہ تھی تم کو خبر، سب مظالم آئیں گے پیش نظر، حیف تم انجام کو بھولے رہے، وقت آیا اب تو پھر ایسے ڈرے، الغرض اتنی ہوئی تھی شرمندگی، سب کی سکتے کی سی حالت ہو گئی۔ جب بادشاہ مصر نے دیکھا کہ ان کی حالت
بہت خراب ہو گئی ہے، خود ہی فرمایا کہ اچھا ان کے خوان نعمت دوسرے کمرے میں پہنچا دیے جائے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پانچوں خوان نعمت وہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیے گئے اور وہیں ان 10 بھائیوں کو بلا کر کھانے پر بٹھا دیا گیا۔ جب یہ 10 بھائی اس کمرے میں آئے تو دیکھا کہ یہ کمرہ تصاویر سے بالکل صاف ہے، اطمینان سے بیٹھے اور سب نے مل کر کھانا شروع کیا۔ ظلم کا انجام ذلت ہے مدام، جانتے ہیں جس کو سارے خاص و عام، وقت پر لیکن کے رہتا ہے یاد، عاقبت کرتے ہیں اکثر خیر باد، کاش ہم انجام کو سوچا کریں، بھول کر بھی ہم کسی کو دکھ نہ دیں۔ صفحہ نمبر 173 خوان نعمت۔ القصہ شاہ نشین اس واقعہ کے چاروں طرف اس کے بڑے بڑے وسیع 4 کمرے ہیں اور شاہی کمرے کے چاروں طرف چلمنیں پڑی ہوئی ہیں، جس کے چاروں کمرے بادشاہ کے زیر نظر ہے۔ چنانچہ ادھر ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں آ کر کنعانی مہمان کھانا کھانے بیٹھے، ادھر بادشاہ مصر نے پیارے بنیامین کو پس چلمن اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور خوان نعمت اپنے اور بنیامین کے درمیان رکھ کر فرمایا کہ اے میرے عزیز مہمان، تم اپنی مفصل داستان مجھے سناؤ کہ تم پر کیا گزری ہے۔ پیارے بنیامین نے کہنا شروع کیا کہ ایک میرا ماں جایا بھائی تھا جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور اس کے حسن و جمال کی کچھ انتہا نہ تھی۔ میرے والد ماجد اس سے بہت محبت رکھتے تھے، جس پر سوتیلے بھائی رشک اور حسد کرنے لگے اور شکار کے بہانے سے ایک دن میرے بھائی کو جنگل میں لے گئے اور پھر روتے پیٹتے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا۔ بس اس وقت سے ہمارے اوپر کوہ علم ٹوٹ پڑا اور ہمارا خاندان تباہ ہو گیا۔ بادشاہ مصر نے فرمایا اے عزیز مہمان، میں نے سنا ہے کہ تمہارے سوتیلے بھائی بڑے شاہزور ہیں کہ شیروں کو چیر ڈالتے ہیں۔ کہا کہ حضور، بے شک یہ سب کے سب ایسے ہی طاقتور اور شاہزور ہیں اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے شمعون کو بخشی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بھائی تمہارے اتنی قوت والے ہیں کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ بنیامین نے عرض کیا کہ حضور، ہاں یہ صفت روئیل میں موجود ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ معزز مہمان، کیا تمہارا بھائی کوئی ایسا بھی ہے جس کی چیخ سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں؟ کہا یہ صفت سب سے بڑے بھائی یہودا میں موجود ہے۔ پھر بادشاہ مصر نے فرمایا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تمہارے بھائی ایسے ایسے شاہزور ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھنڈے پیٹوں بھیڑیے کے سپرد کر دیا اور روتے ہوئے گھر چلے آئے۔ آپ کا یہ فرمانا جو کہ ذرا سی بلند آواز سے تھا، کھانا کھاتے ہوئے 10 بھائیوں نے بھی سنا، جنہیں بے حد شرمندگی ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے فرمایا کہ کھانا نوش کیجیے۔ بنیامین نے عرض کیا کہ آپ شروع فرمائیں۔ چنانچہ بنیامین کے کہنے سے کھانا نوش فرمانے کے لیے اپنا ہاتھ نکالا تو ہاتھ چمکارا تمام شاہ نشینوں میں گیا اور اسی وقت پیارے بنیامین کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اسے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کی شباہت اور اس کی خوبصورتی ہو بہو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح سی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خیال میں آنسو بہا رہے تھے، مگر اب مثال اور شباہت کا درد ان کے دل میں اور پیدا ہو گیا اور دست مبارک پر نگاہ پڑتے ہی دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا اور ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہاتھ دیکھتے ہی آخر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دست یوسف جب دکھائی دے گیا، قلب بنیامین کا بس ہل گیا، ہاتھ کی صورت وہی صورت ہے بس، حسن کی رنگت وہی رنگت ہے بس، ہو بہو ہے وہی ماں جائے کا ہاتھ، لے گئے تھے جس کو بھائی اپنے ساتھ، چوٹ ایک دل پر لگی رونے لگے، ہاتھ سے صبر و سکون کھونے لگے، ہاتھ کی آئی ہے وہ سینے میں چوٹ، آہ بنیامین ہے بس لوٹ پوٹ۔ صفحہ نمبر 174 اظہار یوسف علیہ السلام۔ پیارے بنیامین بادشاہ مصر کا ہاتھ دیکھ کر ساروں قطار رونے لگے اور کھانا پینا بھی بھول گئے اور اس بے تابی و مدہوشی کے عالم میں اپنے دل سے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔
کبھی کہتے ہیں یہ بادشاہ مصر نقاب پوش یقیناً میرا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور شہنشاہ مصر کہاں۔ کبھی بادشاہ کی بے حد تواضع سے یقینی گمان ہوتا ہے کہ یہ حضرت یوسف ہے، کبھی اس کے جاہ و جلال سے خائف ہو کر پھر دل بند ہو جاتا ہے، مگر ہاتھ کی صورت اور اس کی خوبی و نزاکت صاف بتا رہی ہے کہ یہ یقینی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ آخر اسی حالت میں آپ امیدی و نا امیدی سے شکست کھا کر رونے لگتے ہیں اور آہ یوسف یوسف کہہ کر پچھاڑ کھاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام پیارے بنیامین کی تمام کیفیت نہایت خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کو ضبط کرتے ہوئے بالکل دم بخود اور ساکت بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جب بنیامین کو ہوش آیا تو فرماتے ہیں کہ بنیامین، یہ کیسی بے قراری ہے اور ایسی کیا چیز ہے تم نے دیکھی جس سے تمہارا یہ حال خیر ہوا جا رہا ہے؟ بنیامین روتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہوں کیا میں نے دیکھا اے حضور، آپ فرمائیں گے دیوانہ ضرور، دست عالی نے مجھے بے خود کیا، میرا سب صبر و سکون جاتا رہا، شبہ مجھ کو کچھ ہوا ہے اے جناب، آہ یوسف ہیں یقینی با نقاب، دے رہا ہے ہاتھ حضرت کا پتہ، آپ ماں جائے میرے بھائی ہیں کیا، دل جگر سینہ کلیجہ ہے کباب، اب تو جلدی سے الٹ دیجئے نقاب، ہجر کی دل میں نہیں ہے اب سہار، تیر فرقت کے ہوئے ہیں دل سے پار، دیر سے کیوں ہو رہا ہے امتحان، چھوٹے بھائی کو نہ کیجئے نیم جاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نقاب الٹ کر، دیکھ یوسف کی طرف دل شاد کر، میں ہی یوسف ہوں تیرا جانے پدر، غم علم سب دل سے اپنے دور کر، ہجر کی آتش سبھی کافور کر، ہو گئے رخصت سبھی فرقت کے دن، آ گئے صد شکر بس راحت کے دن، آن لپٹے بھائی سے بھائی وہیں، پھول برسانے لگی وہ سرزمین، جب بندھا ہے وصل کا آخر سماں، ہو گیا ہے مرگ شادی کا گماں، بھائی سے بھائی گلے سے مل گئے، ملتے ہی سینے سے دونوں غش میں تھے، ہوش جب آیا تو پھر یہ رنگ ہے، دیکھ کر ایک دوسرے کو دنگ ہے، یوسف و بنیامین ایک حیرت میں ہیں، راوی کہتا ہے کہوں کیا تم سے میں، وجد کا سا ایک عالم ہو گیا، دونوں ماں جائے ہیں بس حیرت صدا۔ بڑی دیر کے بعد جب دونوں حقیقی بھائیوں کے دل ٹھیک ہوئے اور دونوں کی طبیعت ذرا ٹھہری تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اصرار سے بنیامین اور بنیامین کے اصرار سے حضرت یوسف علیہ السلام اخوان نعمت پر بیٹھے اور تناول فرمانا شروع کیا، مگر بنیامین کی یہ کیفیت ہے کہ آنکھ جمال حضرت یوسف علیہ السلام پر گڑ گئی ہے، نوالا اٹھاتے ہیں اور مارے مارے خوشی کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں، خواب سمجھوں یا کہ بیداری کہوں، اس مسرت کو میں کیا تشبیہ دوں، اب تلک دل کو نہیں آتا یقین، کیا میرا بھائی ہے تو اے ہم نشیں، پھر پلٹ جاتے ہیں یہ کہہ کر کرشتاب، تیرے قرباں اے شہ والا نقاب، اے خدا تیرا کرم مجھ پہ ہوا، تو نے یوسف کو مجھے ملوا دیا، اب تیرا احسان ہو رب غفور، باپ سے بھی ان کو ملوا دے ضرور۔ صفحہ نمبر 176، بنیامین کی تمنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کھانا تناول فرما چکے تو دیگر برادران کنعانی کو حکم ہوا کہ آپ صاحبان کو علیحدہ علیحدہ مکانوں میں ٹھہرایا جائے گا، جہاں آپ کو ہر طرح آرام ملے گا اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، نیز تمہارے بھائی بنیامین کو بھی الگ مکان میں اتارا جائے گا، بس آپ صاحبان کا جب تک جی چاہے مصر میں رہیں اور تمام ملک مصر کی سیر کریں۔ کنعانی مہمان حکم شاہی سن کر بے حد مسرور ہوئے اور جدا جدا مکانوں میں سب کے سب جا ٹھہرے، جن میں پیارے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محل سے ملے ہوئے مکان میں ٹھہرایا، جن کے پاس اکثر آپ تشریف لاتے اور گھنٹوں آپس میں باتیں چلتی رہتی، اور والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اذکار اکثر رہتا۔ دونوں بھائی آنسوؤں کے دریا بہاتے،
کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہی اور جملہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام مصر شہر میں مقیم رہے۔ ایک روز یہودا سب سے بڑے بھائی نے سوائے شاہ مصر کے جملہ برادران کنعانی کو اپنے مکان میں طلب کیا۔ چنانچہ سب کے سب بھائی موجود ہوئے اور پیارے بنیامین بھی حاضر ہوئے، اور واپسی وطن کے متعلق یہودا نے بھائیوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ نہایت راحت و آرام سے بادشاہ مصر کے دسترخوان پر خدا کی نعمتیں نوش کر رہے ہیں، کچھ آپ صاحبان کو بوڑھے والد اور ننھے بچوں کا بھی خیال ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوں گی۔ باپ کو بنیامین کا فراق اور بچوں کو تمہاری جدائی کس قدر شاک ہو رہی ہوگی۔ یہ سن کر یک لخت مصر سے سب کا دل اکھڑ گیا، اور اسی وقت یہ مشورہ قرار پایا کہ آج حضور سلطانی میں چل کر اپنی روانگی کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہو گیا اور سب کے سب بھائی حضور سلطانی میں درخواست پیش کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے اور حاضر دربار ہو کر عرض کی کہ حضور سے اب ہم رخصت کی اجازت چاہتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے والد ماجد کے پاس جانے کے خواہش مند ہیں، لہٰذا ہمیں رخصت فرمائی جائے۔ حضور سلطانی میں یہ درخواست منظور ہوئی اور اسی وقت روانگی کے دن اور تاریخ سے انہیں اطلاع دے دی گئی۔ چنانچہ سلام عرض کر کے وہ سب کے سب اپنے مکانوں میں چلے گئے۔ لکھا ہے کہ بنیامین اپنے مکان میں آ کر خفیہ دریچے سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور رو کر عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ ان سوتیلے بھائیوں کو رخصت فرما دیں اور مجھے اپنی ہی خدمت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں اور کیا تمہیں ان کی محبت نہیں ہے؟ بنیامین نے عرض کیا، بیوی بھی ہے اور 3 بچے بھی ہیں، جن میں ایک کا نام بھیڑیا ہے، دوسرے کا نام یوسف ہے، تیسرے کا نام خون ہے، اور یہ نام ان کے صرف آپ کی محبت اور آپ کی پیاری یادگار میں نے رکھے تھے تاکہ آپ کی یاد ہر وقت میرے پیش نظر رہ سکے۔ یہ کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون کیا ہے، یہ سن کر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیارے بنیامین کی سچی محبت سے آپ بے حد مسرور ہوئے۔ فرمایا، میں تمہارے بھائیوں سے سب کو رخصت کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر خیر دیکھو تمہارے روکنے کے متعلق ایک ہیلا کرتا ہوں جس سے یقیناً تم میرے پاس رہو گے۔ میں تمہارے روک لینے میں زور یا دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ کسی ہیلے یا بہانے ہی سے تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ اچھا، اب تم اس خفیہ راز کی کسی کو خبر نہ کرنا اور خاموش سیر دیکھتے رہنا۔ حضرت بنیامین نے یہ راز پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا، کیجئے تدبیر کچھ بہرے خدا، ایک دم کو میں نہیں ہوں گا جدا، ایک دم فرقت کا اب دشوار ہے، دل میرا مجبور ہے لاچار ہے، اب نہیں دوری کی طاقت اے اخی، جس قدر ہونی تھی بس وہ ہو چکی۔ صفحہ نمبر 177۔ دربار خاص۔ دوسرے روز ایک دربار خاص ہوتا ہے جس میں 11 کے 11 کنعانی مہمان پیش ہوتے ہیں اور حضور سلطانی سے متعدد سوالات پیش ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال پیش ہوتا ہے کہ اے کنعانی مہمانوں، یہ بتاؤ کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبت گم شدہ یوسف بھائی سے کون رکھتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت بنیامین کے دل میں ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اے کنعانیوں، تم میں سب سے زیادہ فراق یوسف میں کس کے آنسو بہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ بنیامین کے بہت آنسو بہے ہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ جو کنعان سے چل کر آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ہماری نظر کرنے کے لیے کچھ لائے ہو یا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ حضور، خاندان بالکل مفلس و محتاج ہو گیا اور ہمارے پاس کھانے تک کو نہیں رہا۔ مجبور و لاچار ہو کر اور حضور کا نام سن کر محض خالی ہاتھ حاضر ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دربار شاہی سے کچھ امداد مرحمت ہو تاکہ خوش و خرم اپنے اہل و عیال، اپنے ضعیف والد کی خدمت میں پہنچ کر حضور کے دولت و اقبال کو تعزیز دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تم لوگ اپنے اونٹوں پر غلہ اور نقدی جس قدر بھی لاد سکو لاد لو۔ یہ کہہ کر اناج کی کوٹھیاں اور خزانے کا دروازہ چوپٹ کھول دینے کا حکم دیا گیا اور کل تاریخ روانگی مقرر ہوئی اور دربار رخصت ہو گیا۔
برادران حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خنداں اور فرحاں اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئے، اور اب کل کے لیے ان کے دلوں میں گدگدیاں اٹھ رہی ہیں، اور کل کے لیے ایک سانس انہیں پہاڑ معلوم ہو رہا ہے۔ آخر جوں توں کر کے شام ہوئی، رات ہوئی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ صبح رخصت جب ہوا دیدار ہو گئی، عید کی سی شکل پیدا ہو گئی۔ آہ یہ حب وطن کیا چیز ہے، جس سے بڑھ کر بس نہیں ہے کوئی شے۔ آدمی کی شان ہے حب وطن، آدمی کی جان ہے حب وطن۔ اے بشر روز ازل کو یاد کر، اے مسافر بھولتا ہے اپنا گھر۔ صفحہ نمبر 178۔ ایک حکمت عملی۔ صبح کو جب غلہ اور روپیہ پیسہ اونٹوں پر لادنے کا وقت آیا اور بھائیوں کو خدا خدا کر کے یہ رخصت کا وقت نصیب ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک محرم راز خادم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں فرمایا کہ جب غلہ اور خزانہ ان مہمانوں کے اونٹوں پر لادا جا رہا ہو، تم خاص ہمارے پانی پینے کا کٹورا چپکے سے بنیامین کے اونٹ پر جو سامان ہو اس میں رکھ دینا۔ اس پوشیدہ راز کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، یعنی جب ان مہمانوں کا سامان تیار کیا گیا تو ایک محرم راز نے بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ نیز یہ کٹورا کوئی معمولی کٹورا نہیں ہے، بلکہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے جس میں ہزارہ روپیہ کی تیاری کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا یہ نہایت پیش قیمت کٹورا ہے۔ القصہ، جب اس قافلے کا جملہ سامان تیار ہو گیا تو قافلے والوں یا معزز مہمانوں نے بادشاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے روانگی کا اذن چاہا۔ یہاں سے حکم ہوا کہ اچھا رخصت۔ یہ سنتے ہی 11 کے 11 بھائی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے اور قافلہ چل نکلا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام انہیں عارضی رخصت دے کر شاہی جھروکوں میں آن بیٹھے، اور اب قافلے کا خوشی خوشی کنعان جانا دیکھ رہے ہیں، اور پیارے باپ کے لیے آنسو جاری ہیں۔ نیز جب آپ نے دیکھا کہ قافلہ کنعانی حدود مصر سے باہر نکلنے کو ہے، فوراً اپنے خاص ایلچی کو حکم دیا کہ چند سوار اپنے ساتھ لے کر کنعانی قافلہ کے تعاقب میں جلدی پہنچو، اور اس تمام قافلے کو جلدی ہمارے دربار میں واپس لاؤ کہ ہمیں ان کی نسبت یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ شبہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پانی پینے کا کٹورا اپنے سامان میں چھپا کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت شاہی ایلچی چند سواروں کے ساتھ کنعانی قافلے کے تعاقب میں پہنچا، اور اس نے بآواز بلند قافلے کو روکا اور کہا: ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، یعنی پکارنے والا ایک سوار پکارا: اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو، لہٰذا دربار شاہی تک ہمارے ساتھ واپس چلو۔ آہ یہ خوفناک آواز سن کر قافلہ والوں کے ہوش جاتے رہے۔ قافلہ کنعانیوں کا رک گیا، کس خوشی میں کیا سنی غم کی صدا، تھم گئے اور رک گئے ان کے قدم، گر پڑا ایک ایک پر کوہ علم، کس مسرت میں ہوا ہے غم نصیب، ہو چلا تھا شہر کنعان جب قریب، رک گئے اور مڑ کے دیکھا ماجرا، آ رہا ہے مصر کا لشکر چلا، ہوش پراں ہو گئے ایک ایک کے، ڈر گئے مہمان سارے ڈر گئے، ڈرتے ڈرتے ایک نے بڑھ کر کہا: آپ کا فرمائے کیا جاتا رہا، چور ہم ہرگز نہیں ہیں اے فتیٰ، کچھ تو ظاہر کیجئے کہ کیا ہے کھو گیا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، یعنی کنعانیوں نے ان آواز دینے والوں سے کہا کہ تم کس شے کے متلاشی ہو اور تمہاری کیا چیز جاتی رہی۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، یعنی ان شاہی سواروں یا ان آواز دینے والوں نے کہا کہ شاہی کٹورا ہم کو نہیں ملتا ہے، جس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ جو کوئی اسے برآمد کرے گا وہ ایک بڑے اونٹ کا غلہ انعام پائے گا، اور اس کو انعام دلوانے کے ہم ضامن ہیں۔ سن کے یہ مغموم سب ایسے ہوئے، ہوش اور عقل و خرد سب چل بسے، ایک سکتے کا سا عالم ہو گیا، جاتے جاتے قافلہ کیسا گرا، گھر کی دھن تھی اور وطن کی سید تھی،
کیا کڑی منزل یہ اس میں آ پڑی، ہائے کیا رستے میں کھرا پڑ گیا، سب کا سارا مزہ جاتا رہا، غم علم سے سب خوشی بدلی وہیں، اور نکلی سب کے تلووں سے زمین۔ صفحہ نمبر 180۔ قافلے کی معذرت۔ کنعانی قافلے کو جب مصر کے سواروں نے چاروں طرف سے آن گھیرا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور آپس میں حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے کہ ہاشا و کلا، ہم میں سے تو کسی نے ایسا نہیں کیا ہے کہ شاہی کٹورا اپنے سامان یا اسباب میں چھپایا ہو۔ یہ ان سواروں کی محض تہمت اور الزام ناحق معلوم ہوتا ہے۔ آخرکار آپس میں یہ اپنی بریت اور بے گناہی سے مطمئن ہو کر مصری سواروں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ ترجمہ: چور ہم ہرگز نہیں ہیں زینہار، جانتا ہے ہم کو بس ایک سوار، مصر میں ہم اس لیے آئے نہیں تاکہ فتنے میں پڑے یہاں کی زمین، ہم کو چوری سے نہیں کچھ واسطہ، ہم کو فتنہ سے نہیں مطلب ذرا، نظر شاہی گھر سے واپس لائے ہم، اور امانت دار بس کہلائے ہم پہ چوری کا گماں ممکن نہیں، جس کو بس شاہد ہے رب العالمین۔ اے مصری سوارو، تمہیں یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نظر شاہی میں پیش کرنے کے لیے جو کچھ قدر قلیل نذرانہ لائے تھے اور تمہارے ملازمین شاہی کے صحب سے ہمارے اسباب میں بندھا ہوا واپس چلا گیا تھا، وہ بجنس ہی بادشاہ مصر کی حضوری میں لا کر ہم نے دوبارہ پیش کر دیا۔ نیز حسب وعدہ بنیامین کو حضور سلطانے میں لا کر حاضر کر دیا، جس سے بادشاہ کے ملک میں ہم نہایت امانت دار اور قول و قرار کے پورے ثابت ہوئے، اور ہمارا بے حد وثوق ہوا اور ہم نہایت امین کہلائے۔ بس ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی امین و امانت دار ہو کر چوری کریں اور بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا اپنے اسباب میں چھپا لیں؟ کنعانیوں کے اندر معذرت اور ان کی انتہائی لجاجت سن کر مصری سوار کہتے کیا ہیں؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یعنی اے کنعانی باشندوں اور اے پردیسی مسافروں، اگر تم اپنی امانت داری کے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے، یہ بتاؤ کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر کنعانی نہایت برہم ہوئے اور اس خیال سے انہیں اور بھی زیادہ غصہ آیا کہ ہم نے اتنی لجاجت اور اتنی معذرت کی، لیکن یہ بولے تو پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ افسوس ان بے رحموں پر کہ ہماری بات کا ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا، اور یہ اس طرح ہم کو چور اور جھوٹا بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر غصے میں آ کر یہ کہہ اٹھے، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اونٹ یا جس کے سامان میں سے شاہی کٹورا برآمد ہو، وہ شخص اپنے اونٹ کے ساتھ اور اپنے سامان کے بحق بادشاہ ضبط کر لیا جائے گا اور اسے ہرگز نہ چھوڑا جائے گا۔ اور یہی ہمارے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون ہے، اور سارق بحق کے مالک 1 سال کے لیے غلام بن کر رہے اور کہیں نہ جا سکے، جیسے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کذالک نجزی الظالمین، یعنی ظالموں اور چوری کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غرض یہ کہ مصری سواروں کے سردار یا اس شاہی ایلچی نے کنعانیوں سے کہا، چونکہ ہماری طرف سے آپ لوگوں پر چوری کا الزام ہے اور آپ لوگوں نے بحالت برآمدگی مال اپنے لیے سزا بھی مقرر کر لی ہے، لہٰذا اب آپ بادشاہ مصر کی خدمت میں چلیں تاکہ ہمارا اور آپ کا عدل و انصاف ہو۔ اگر ہم سچے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو ہم سزا پائیں گے۔ چلیے تشریف لے چلیے۔ ستم ہے کہ کنعان کا قافلہ، غضب ہے کہ وہ چور بن کر چلا، حراست میں مہمان آئے سبھی، انوکھی یہ چوری کی تہمت لگی، ابھی جن کے اعزاز کی دھوم تھی، ابھی مہر تھی جن پہ بس شاہ کی، ابھی اب میں وہ چور خائن ہوئے، سواروں کے پہرے میں الٹے چلے، کبھی غیظ اور غضب میں ہے تھر تھری، کبھی غم میں ہے آنسوؤں کی لڑی، چلے مصر کو غیظ و غم میں بھرے، جنہیں دیکھتے ہیں پرے کے پرے، غرض رفتہ رفتہ یہ پہنچے وہاں، جہاں ہونے والا تھا ایک امتحان۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی،
اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔